آپ سب دوستوں کو ایک بار پھر چیف منسٹر ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور سندھ کے لوگوں کی بے پناہ سپورٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایک بار پھر صوبہ سندھ میں قائم ہوئی ہے۔ یہ چوتھی مسلسل حکومت ہے صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ہمیشہ 1970 سے لے کے آج تک جب بھی انتخابات ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے لوگوں نے سب سے بڑی جماعت بنانے کے لیے ووٹ دیے ہیں۔ اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس وقت 168 کے ہاؤس میں، بلکہ ایک ہمارے دوست عزیز جو نجو صاحب مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا الیکشن کے بعد، تو 167 کا ہاؤس ہے، اس میں 116 ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ہمارے پاس 2/3 جس کو ایبسولوٹ میجورٹی کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ نمبر ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اور بڑھ جاتی ہے۔ سندھ کے لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، صدر آصف علی زرداری صاحب کو سپورٹ کیا ہے، وہ ذمہ داری اب حکومت سندھ پہ، پیپلز پارٹی کی حکومت پہ اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کی امیدوں پہ اور ان کی بے پناہ سپورٹ پہ ہم پورے اتریں۔ آج میں اپنی پریس کانفرنس کی اصل بات شروع ہونے سے پہلے دو چیزیں اور بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو پرسوں ایک تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے۔ انہوں نے صدارتی ریفرنس جو صدر آصف علی زرداری نے آج سے 12 سال پہلے جمع کرایا تھا سپریم کورٹ میں، اس پہ ایڈوائز دی ہے، اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آئینی طریقے سے ان کا ٹرائل نہیں چلایا گیا، ان کو ڈیو پروسیس پورا نہیں کیا گیا، ان کو اپنی دفاع کا پورا موقع نہیں دیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی غلطی مانی ہے اس کیس میں۔ یہ ونڈیکیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک جوانی کی عمر میں اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت الٹنے کے باعث انہوں نے اپنی پوری زندگی ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں لگائی، یہ ان کی کامیابی ہے۔ بیگم نصرت بھٹو، ان کی کامیابی ہے۔ شہید شاہ نواز بھٹو، شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور بی بی صنم بھٹو کی کامیابی ہے، اور اس کے بعد صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کامیابی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کیس کو پرسو کیا۔ اور یہ کامیابی ہر جمہوریت پسند انسان کی ہے پوری دنیا میں، جن کو ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ شہید بھٹو بے قصور تھے، اور ان کو ایک آمر نے اپنے راستے سے، یہ بڑی عام بات ہے، اس زمانے میں کہتے تھے کہ جی ایک قبر ہے اور اس میں 2 لوگ ہیں، تو اس نے قتل کروایا اپنی انجام سے بچنے کی۔ خیر اس کا انجام جیسا ہوا وہ سب کو پتہ ہے، اور یہ کامیابی ہے پاکستان کے عوام کی، پوری دنیا کی، جیسے میں نے کہا جمہوریت پسند لوگوں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل اسمبلی میں بھی یہ بات کہی تھی اور اپنی ریزولوشن میں بھی لکھا تھا۔ ایک تو ریزولوشن میں ہم نے کہا ہے کہ شہید کا لقب سرکاری طور پہ دیا جائے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اور دوسرا کہ ان کے نام پہ ایک سول ایوارڈ دیا جائے کہ جو سیاسی ورکرز اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں
شہید ہوتے ہیں جمہوریت کی اور سیاست کی بقا کے لیے، ان کے لیے ایک سول ایوارڈ کا اعلان کیا جائے۔ اور تیسری چیز ہم نے کہی تھی کہ سپریم کورٹ نے اپنی ایڈوائس میں کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹ، وہ طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ ہم اس ورڈکٹ کو اوور ٹرن کریں۔ تو یہ کام لیجسلیشن کا ہے۔ میں وفاقی حکومت سے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب اتنا صاف واضح فیصلہ آ گیا ہے تو ان کو بے گناہ، ویسے تو دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ، اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے غلطی کی، لیکن اس ورڈکٹ کو اوور ٹرن کرنے کے لیے بھی ایک لیگل انسٹرومنٹ بنانا چاہیے ایسے کیسز کے لیے۔ دوسری چیز، آج خواتین کا عالمی دن ہے، اس سلسلے میں بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں خاص طور پہ ہمارے ملک میں محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، بیگم رسول بھٹو، اور وہ جو ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے اس ملک میں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں اصل مقصد پہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس پہ آ جاتا ہوں۔ رمضان شریف کی آمد ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان میں حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ اپنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ریلیف دی جائے، اور اس سال بھی ہم نے ایک ریلیف پیکج تیار کیا ہے۔ کل تھوڑی سی آپ نے اس کی جھلکیاں دیکھوں گی، میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پیکج کیا ہے۔ ہم نے ماضی میں کئی تجربے کیے ہیں۔ ہم نے آٹا ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اچھی تھاٹ اچھی ہوتی ہے بہت، لیکن اس میں جو بھگدڑ مچ جاتی ہے، انتظامی کمزوریاں آپ سمجھ لیں، اس کی وجہ سے جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے سال سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایسی کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنی شارٹ کمنگز کہہ لیں، ہم کامیاب نہیں ہوتے اس کے مقصد پورا کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچت بازار وغیرہ لگانے کا بھی ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ اس سال ہم اسپیشل بچت بازار نہیں لگائیں گے، جو آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اور پھر آپ دوستی جا کے ان بچت بازاروں پہ سٹوریز بناتے ہیں، اور صحیح بناتے ہیں کہ جی ادھر آٹا ہے نہیں، فلانی جگہ پہ یہ نہیں ہے، اور وہ فائدہ دینے کی بجائے لوگوں کو بھی تکلیف دیتا ہے کہ وہ روزہ میں، رمضان میں جا کے کھڑے ہوں لائنوں میں اور ان کو وہ چیز میسر نہ آئے۔ تو ہم نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے ایک نئے طریقے سے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بیس ہے، اس کے تحت ہم نے ایک اسکیم چلائی تھی، بہت کامیاب ہوئی۔ ایک کسی بندے کی، اس کو کیا کہتے ہیں، سیلف رسپیکٹ، عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کو گھر بیٹھے نہ کسی لائن میں لگنا پڑے، نہ کہیں پہ کسی کو منت سماجات کرنی پڑے، ان کو وہ پیسے مل گئے۔ پچھلے سال ہم نے 2000 روپے پر فیملی، اور ہم نے ایک کہا تھا کہ فیملیز کا بھی میں ڈیٹیل دوں گا۔ اس سال مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، سب کو پتہ ہے، سب اس سے افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور جو غریب سے غریب تر ہے وہ تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے 5000 روپے پر ایلیجبل فیملی کا ہم نے ایک اسکیم بنائی ہے۔ ٹوٹل جو بی آئی ایس پی سکور ہے، بی آئی ایس پی ریٹنگز بناتی ہے، جس کا سکور 1 ہوتا ہے وہ غریب ترین ہوتا ہے، جس کا سکور 100 ہوتا ہے وہ بہت امیر آدمی ہوتا ہے۔ تو ہم نے 35 پی ایم ٹی جو ان کا ہوتا ہے سکور، اس تک یہ رکھا ہے، اور اس میں 44,13,584 خاندان، 44,13,584 خاندان مستفید ہوں گے۔
اور یہ تقریباً صوبہ سندھ کا 60% لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے. 5,000 روپے پر فیملی دیا جا رہا ہے. ٹوٹل اسکیم 22 ارب روپے سے زیادہ کی ہے. اس میں کوئی کیش کی صورت میں نہیں ہوگا, یہ سارا اکاؤنٹس کے اندر پیسہ جائے گا, بڑا ٹرانسپیرنٹلی جائے گا. اور پچھلے سال بھی ہم نے جب یہ کیا تھا تو ہمیں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے پیسے روک لیے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہم اسکیم دے رہے ہیں اس سال. اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان میں ایون ادروائز, لیکن رمضان میں خاص طور پر یہ ہمارے لیے تھوڑا سا سب کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے, ہورڈنگ ہو جاتی ہے. یہ حکومت نہیں کرتی ہے, ہاں حکومت کا کام ہے اسے کنٹرول کرنا. جیسے حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, لیکن چور کو آپ اس سے یا ایک کرمنل کو آپ بری و زبان نہیں کر سکتے کہ حکومت کا کام ہے اس لیے چوروں کو چھوڑ دو, جن کو کچھ نہ کہو. یا اسی طریقے سے حکومت کا کام ہے کہ یہ ہورڈنگز نہ ہونے دینا, مہنگائی نہ ہونے دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کو ہم کہہ دیں کہ ان کے لیے تو اجازت ہے. تو ان کو میں وارن بھی کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ لی تھی, اس کے بعد سے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. رمضان پرائس کنٹرول اور اینٹی ہورڈنگ ایکشن پلان ہم نے بنایا ہے اس سال کے لیے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان میں ہم نے ایک لا پاس کیا تھا اینٹی ہورڈنگ کا. پہلے آرڈیننس لائے تھے, پھر اس کو قانون کی شکل دی تھی. اس میں ہم نے ورک فورس بھی بڑھائی تھی. اس سال بھی پچھلے سال کی ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اور جہاں اس میں خامیاں رہ گئی تھیں ان کو پیش نظر ہم ایک اینٹی ہورڈنگ مہم کل سے شروع ہو گئی ہے اور اس کو میں خود مانیٹر کروں گا. ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بڑی سخت ہدایات دی ہیں کہ وہ پرائس, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائس فکسیشن جو تھی اس کی رینیو کر کے ہم نے سارے نوٹیفیکیشنز نکالے 5 مارچ کو. اور انشاءاللہ آج یا کل سے آج نہیں ہوا, ہم اخباروں میں اشتہارات بھی دیں گے تاکہ لوگ کو جو ہولڈرز ہیں یا جو قیمتیں زیادہ وصول کرتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس کی سزا کیا کیا ہے اور وہ سزائیں ملیں گی. اور اگر ایڈمنسٹریشن اس پہ قابو نہیں پا سکے گی تو ایڈمنسٹریشن کو سزا ملے گی. تو یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ رمضان شریف میں خاص طور پہ, ویسے تو عموماً یہ حکومت کا کام ہے, ہمیشہ ہونا چاہیے کہ پرائس کنٹرول رکھیں. جو نوٹیفائڈ پرائسز ہیں اس پہ چیزیں عوام کو میسر ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہولڈرز ہیں ان کے خلاف بھی ایک باقاعدہ مہم چلائی جائے. اور یہ مہم ہم نے جب یہ لا پاس کیا تھا ایکٹ, غالباً اگست میں تھا, آرڈیننس مارچ میں ہے اور اگست میں لا پاس کر دیا تھا. اور مجھے یہ خوشی ہے, اور یہ مجھے کیئرٹیکر گورنمنٹ نے بتایا بھی, چیف منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس قانون کا ہم نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے کافی ہولڈرز کے خلاف ایکشن لیے. تو وہ ایکشن ہم کنٹینیو کریں گے, بلکہ اس کو اور تیز کریں گے تاکہ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے رمضان شریف میں. تیسری چیز رمضان شریف میں خاص طور پہ, ویسے عموماً, اور ابھی میں پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی آپ دوستوں سے جب انفارملی بات کر رہا تھا تو سب نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, اور میں پورا کاگنیزنٹ ہوں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تسلی بخش نہیں ہے, نہ شہروں میں ہے نہ ہمارے کچے کے علاقوں میں ہے جہاں پہ کڈنیپنگز بہت زیادہ ہوئی ہیں پچھلے دنوں. ریکوریز بھی مجھے بتا رہے ہیں, لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں پرفارمنس سے. نہ شہروں میں پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہوں, نہ ہمارے دیہی علاقوں میں خاص طور پہ کچے کے علاقے میں سیٹسفائیڈ ہوں. اس سلسلے میں آلریڈی 2 میٹنگز, پہلی میٹنگ میری لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہی تھی, جب میں نے چیف منسٹر کا اوتھ لے کے پہلی میٹنگ کی تھی وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہی تھی. کچھ چینجز ضرور ایڈمنسٹریشن اور پولیس میں لائی جائیں گی, اس سلسلے میں صلاح مشورے کر رہا ہوں.
اور میں یہی چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے، اور وہ کچھ دنوں میں ہو جائیں گی، چینجز لائی جائیں تاکہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ جو ڈیلیور کر سکے اس کے ساتھ جائیں. میں اپنی کابینہ کی تشکیل کا بھی فائنلائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں کابینہ کی بھی تشکیل دی جائے گی تاکہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے لوگوں کی خدمت اور بہتر طریقے سے کر سکوں جیسے جتنا ہم نے پہلے کی تھے. آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی، ٹھیک ہے، تنقید تو میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے میڈیا، چاہے ہمارے اسمبلیز کے اندر اپوزیشن تنقید نہیں کرے گی تو ہم تو سمجھیں گے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک آئیڈیل ورلڈ کہیں پہ بھی نہیں ہے دنیا میں، تو ٹھیک ٹھاک سب نہیں چل رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. لیکن میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں جو واقعی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط بیانی کہیں کرتے ہیں، لیکن نان ایشوز کو کبھی کبھی اتنا ہم آگے لے آتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں ہے، اس پہ ہم سارے اپنی ایفرٹس اتنی ڈال دیتے ہیں کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ان نان ایشوز کی طرف نہ آئے، ایکچوئل ایشوز کو ضرور ہائی لائٹ کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں موقع دیں کہ ہم اس کو درست فرمائیں چیزوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ملک جس مشکل مرحلے میں سے اس وقت گزر رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ بن گئی ہے، ابھی فیڈرل گورنمنٹ بھی پرائم منسٹر صاحب ہیں، کیبنٹ انہوں نے ابھی نہیں تشکیل دی، میرا خیال ہے وہ بھی، میں نے سنا 1 یا 2 دن میں کیبنٹ تشکیل دے دی جائے گی. کل انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پچھلے کے نمبرز اوپن ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ویسے تو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے لیکن انہوں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، تو واضح اکثریت سے آصف علی زرداری صاحب کل انشاءاللہ تعالی منتخب ہو جائیں گے. پرسوں اتوار کو آصف علی زرداری صاحب کی تقریب حلف برداری بھی اسکیجول ہو گئی ہے، صدر پاکستان کی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صدر پاکستان ہوں گے. تو میرے ہے رب کی دعا سے، رب کی رضا سے انشاءاللہ تعالی اتوار کو آصف علی زرداری صاحب بھی اوت لے لیں گے. اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ اور سندھ کیبنٹ بھی بن جائے گی اور بلوچستان کیبنٹ بھی بن جائے گی. اس پورے ملک میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس حکومت نے، چاہے وہ وفاق کی ہو چاہے صوبوں کی حکومتیں ہوں، انہیں ڈیلیور کرنا ہے، انہیں اس مشکل سے اس ملک کو نکالنا ہے اور ایک صحیح راستہ دینا ہے. میں ایک کام کروں گا، ایک سیکنڈ، چونکہ میرے پاس ابھی تک انفارمیشن منسٹر نہیں ہے، پاس میں مرتضی وہاب نے یہ کام سنبھالا ہے، 2 یہ میئر ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے. میں درخواست کروں گا کہ بغیر تنخواہ کے میں مرتضی سے کہوں گا وہ کر لیں. پہلا سوال ہے بالکل اسی طرح آپ اجلاس کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سخت ہدایات جاری ہوتی ہیں، سرکولر نوٹیفیکیشن، لیکن سر معذرت کے ساتھ عمل درآمد نہیں ہوتا. کراچی میں تھوڑی بہت نمائشی کی تصویریں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں افسران کی، لیکن پیورلی جو ہے نا، آپ اگر انٹیریئر میں دیکھیں، کہیں کوئی چھوٹے بڑے دیہاتی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پر یہ بالکل امپلیمنٹیشن کہیں پہ نظر نہیں آتی. تو کسی افسر کو بھی کوئی نشانی پر بنائی ہوئی ہے کارروائی نہ کرنے پہ یا گھر میں سوئے رہنے پہ؟ دوسرا سر، ایک ہی کر لو یار، 2 3 دن میری ایک بیٹی جو ہے کل قتل ہوئی ہے حیدرآباد میں، ہمارا دل رنجیدہ ہے، اسرا بطول. تو یہ آج اردو کا عالمی دن بھی ہے. بالکل پچھلے سال اقرا مشہوری نام بچی تھی جس کا بھی ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں آپ کی سانسیں اس کی چل رہی تھی، وہ اقرار کر رہی تھی کہ مجھے کس نے مارا ہے. تو اس طرح کا بیٹیوں کے لیے بھی ماحول آپ حیدرآباد میں مقتل کا بنا ہوا ہے، کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو؟ امین، پہلے تو آپ نے مجھے ناراض کر دیا. میں بڑا کلیئرلی کہوں گا یار، میں آپ بلنٹ ہے، میں بھی تھوڑا سا بلنٹ ہوں. اب تو اتنا ہو گیا، آپ لوگ اتنی مجھے کہہ چکے کہ میں امیون ہو گیا ہوں. انٹیریئر نہیں کہا کرو یار، انٹیریئر نہیں کہا کرو یار، کتنی بار سمجھائے. میں تو اور دوستوں کو سمجھاتا ہوں، آپ بھی نہیں سمجھو گے تو پھر آگے اور کوئی کیسے سمجھے گا. انٹیریئر کوئی نہیں ہے سندھ، کوئی ایکسٹیریئر نہیں ہے، پورا سندھ ہے. اور چاہے کراچی ہو، چاہے سندھ کا بقیہ حصہ ہو، رورل ایریاز ہوں، اس وقت جو پیپلز پارٹی کو سندھ کے لوگوں نے اتنا کلیئر مینڈیٹ دیا ہے
تو میں ان لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوں. اور اگر کوئی افسر، اگر کوئی شخص حکومت کی ان پالیسیز پہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو عمل درآمد نہیں کرتا، اس کو ضرور سزا ملے گی. کوئی اپنے آپ کو امیون نہ سمجھے. تو یہ آپ سے زیادہ میں سندھ کے لوگوں کا جواب دہ ہوں. اور آپ نے سوال کیا تو آپ بھی ریپرزینٹ سندھ کے لوگوں کی احساسات کو کر رہے ہیں اس وقت، اور میں تو ووٹ لے کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے. دوسرا آپ نے کہا بہت افسوسناک واقعہ ہوا، اس پہ دل بہت دکھا ہے. اور آپ نے پریس کانفرنس سے پہلے بھی بات کی تھی، آپ کے شہر سے تعلق ہے اس فیملی کا، اور میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. اور جیسے آپ نے کہا اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی کہ پیچھے کوئی اور تو اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو جنونی تھا اس نے تو اپنے آپ کو مار دیا، لیکن کوئی اور تو نہیں اس کے پیچھے. اس کی ہم پوری انویسٹیگیٹ کریں گے. اور یہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کا تحفظ کرے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کی بھی یہی ٹیچنگز ہیں ہمیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات نہ ہوں. جی قاضی صاحب، باری سب کو چند مہینوں کے بعد بجٹ بھی آنے والا ہے، تو ہم نے ایک بڑا اہم مسئلہ جو NSC بہت پہلے بھی گورنمنٹ میں رہا ہے اور بڑے آپ اس میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی، آپ نے کوشش بھی کی ہے، لیکن ہم کب تک سندھ جو اپنے حق سے محروم رہے گا اور کب تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کم سے کم یہ 10واں جو ایوارڈ ہوگا تو یہ ایوارڈ ہو جائے گا؟ یہ کوئی پچھلے ہماری کوشش ہی رہے گی، ہم امیڈیٹلی شروع کریں گے. نہ صرف NFC بلکہ ہم نے پروونشل فائنانس کمیشن بھی، یہ میئر صاحب مجھے روز کہتے ہیں اب اسمبلیاں بن گئی اس لیے کہ اس کی تشکیل نہیں دی جا سک رہی تھی. جب اسمبلیاں تھیں تو لوکل گورنمنٹس نہیں تھیں، تو پروونشل فائنانس کمیشن تشکیل نہیں ہو سکتا تھا. لوکل گورنمنٹس بنی تو اسمبلیاں ختم ہو گئی کچھ دنوں بعد. اب نیا سٹارٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو قانون کے مطابق میں خیال مہینہ ہوتا ہے، 6 months کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے. مہینہ ہوتا ہے شاید نوٹیفائی کرنے کا، وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم نوٹیفائی کر کے PFC بھی بنائیں گے. اور PFC کا جو قانونی طور پہ 6 مہینے میں، تو یہ ہمارے قانون میں آلریڈی بڑی اچھی چیزیں موجود ہیں. میں بتا رہا ہوں دونوں چیزیں نا. یار میں ایک سوال کا جواب نہیں دے پہلے وہ کرنے NFC کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے ہم ضرور امیڈیٹلی کانٹیکٹ کریں گے. سب سے پہلے تو نیشنل فائنانس کمیشن بنانا ہوگا پرائم منسٹر نے. اس میں بھی آئین میں دیا ہوا ہے کہ کتنے عرصے میں بنانا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب سے ضرور کریں گے اور میننگ فل باتیں ہو. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فیڈرل فائنانس منسٹر اپوائنٹ ہو جائیں، اور میں امیڈیٹلی اس سے جو ہے کانٹیکٹ کروں گا فور NFC. جی دو چانڈیو، باری سب کی، باری دو چانڈیو. تین باتیں کی. ایک آپ نے کہا کہ 70 سے لے کے جب بھی پاکستان الیکشن ہوئی ہے سندھ کے لوگوں نے پاکستان پارٹی کو ووٹ دیا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ چوتھا ریگولر ہے جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سندھ کے 60% لوگ ایسے ہیں جن کو جو رمضان میں 5000 کے مستحق ہیں کیونکہ رمضان میں سامان نہیں لے سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کو 53 ایئرس سندھ کے لوگ ووٹ دیں، اگر اس قوم کے 60% خاندان رمضان شریف میں 5000 کا راشن بھی لے سکیں، کیا علامہ صورتحال نہیں ہے یہ آپ کے لیے؟ دیکھیں دو ایک تو آپ نے وہی چیزیں کیوں ریپیٹ کرتے ہو یار؟ ٹائم دوسروں کا بھی قیمتی ہے. جو میں نے کہا مجھے ہی بتا دیا. خیر، بالکل یہ سب کے لیے تشویش کی بات ہے. اور آپ کا جو پروگرام 2008 میں شروع کیا گیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہی اسی وجہ سے تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر میں سوشل پروٹیکشن سکیمز چلتی ہیں اور بہت سپورٹ آپ کو چاہیے. آپ کیسے مینیج کریں گے؟ اور یہ اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس کو بہتر کرنے کے لیے کہ جو مستحق ہیں، اسلام میں موجود ہے زکوٰۃ کا سسٹم ہے، تو پھر تو آپ کہیں کہ زکوٰۃ ہی نہیں ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا. میں پھر خامخواہ اسلامی طرف لے جائے گا آپ اس کو. تو یہ بری اسکیم نہیں ہے. سوشل پروٹیکشن نیٹس پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں. اور پاکستان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو صدر آصف علی زردانی نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ویژن پہ بنایا تھا، وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. تو اس سوال آپ کا یہی ہے نا کہ یہ کیوں ہے؟
وہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ سوشل پروٹیکشن نیٹس تو اسلام میں بھی میں نے کہا تھا یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ یہی ہے نا کہ غریب سے غریب ترین کو دیا جائے, امیر سے لے کے اور غریب کو دیا جائے, یہ بھی ایک ایسا ہی سسٹم ہے. ویمنس ڈے زمزم کو کرنے دیں, ہو گیا آپ کا؟ اچھا یہ شفقت دیکھیں, آپ پوچھ لیں, چلے پوچھ لیجیے. پوچھتے وہ بہت دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ریڈ ٹی شرٹ والے, میں نام نہیں جانتا. جی شان کیسے آپ؟ نہیں مصلیحت کا شکار نہیں ہوں گا. دیکھیں یہ جہاں تک مجھے پتا ہے اکتوبر میں یہ ریٹ طے ہوئے تھے, رائٹ, اکتوبر کے اندر ریٹ طے ہوئے تھے, اور کمشنر سے میں نے پوچھا تھا, صلاح مشورے سے طے ہوئے تھے, اور اکتوبر سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی بڑی چینج نہیں آئی ہے. یہ وہ جو ان پٹس ہوتی ہیں نا, ان پٹس جو ہوتی ہیں کہ جی تیل کا پرائز, ڈالر کا پرائز, یہ جو چیزیں اس میں استحکام رہا ہے, تو اس وجہ سے پرائسز چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید خیر اس کو چھوڑیں تو پرائسز وہی ہیں. تو ہم ان سے صلاح مشورہ ہر ایک سے کیا جاتا ہے, ہر اسٹیک ہولڈر سے کیا جاتا ہے. ہاں جو میں نے کہا, میں کسی کو الزام نہیں دے رہا, لیکن جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا نا کہ حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کرنا بحال, آپ حکومت کو ذمہ دار ضرور ٹھہرائیں, لیکن اگر کوئی کرمنل کرائم کرتے تو اس کو مستثنا نہیں کر سکتے. تو اس میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا ہوں. اگر کوئی قانون کو یعنی یہ جیسے میں نے کہا قیمتوں کو برقرار رکھنا حکومت کا کام ہے, لیکن اگر اس میں کوئی بیجا فائدہ اٹھاتا ہے, انلیگل فائدہ اٹھاتا ہے, تو اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا حکومت کا ہی کام ہے. جی لاشاری صاحب, جی شبیر لاشاری. سو یہ تانجے کی گال کی میں اردو میں بتا دیتا ہوں, یہ جو فیصلے نگران کابینہ کے سارے فیصلے ریویو ہوں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور یہ قانونی طور پہ ہوں گے. سیکشن 230 ہے کون سا ہے, الیکشنز ایکٹ میں اندر لکھا ہے نگران کابینہ کا کام, ٹھیک ہے جی. اس نگران کابینہ کے کام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی نگران کابینہ جو کہ سبسیکوینٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے اوور ٹرن نہ کرے, رائٹ, یہی کچھ قانون ہے ایگزیکٹلی. اصل میں یہ لا ایڈوائزر بھی رہنا, اتنی ساری ٹوپیاں پہنی انہوں نے, تو اس لیے پوچھنا پڑتا ہے مجھے ان سے, تو نہیں کر سکتی اوور ٹرن. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی فیصلے اگر پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ کر کے گئی ہے اس کو بھی چھیڑ نہیں سکتے تھے وہ. انفارچونیٹلی اب میں کہہ سکتا ہوں, پہلے میں ڈر گیا تھا, میں آپ کو سیدھی بتاتا ہوں میں کس سے ڈر گیا تھا. میں نے, اور ابھی پتہ نہیں یار پھر نہ ناراض ہو جائے, خیر میں ابھی بہت ہو گیا ابھی کہ کتنا, میں نے امیڈیٹلی جیسے ہی حکومت نگران کابینہ آئی تھی تو الیکشن کمیشن نے بہت ساری ٹرانسفر کر دو, اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دو, اس کو اٹھا کے ادھر کر دو, پھر انہوں نے اسکیمیں روک دی ساری, اور میں نے 2-3 پریس کانفرنسز کی اس سلسلے میں, اور شکر ہے اس کا کچھ فائدہ ہوا. ہمارا کم از کم فلڈ ریلیٹڈ کام چلتا رہا, باقی چیزیں انہوں نے بند کر دی کافی ساری. میں نے کہا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا, آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں ان چیزوں میں. اور جب یہ میں نے کہا تو پھر مجھے ڈر ہو گیا پتہ نہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے میرے ساتھ الیکشن میں. میں یار اکرم بولنے تو دے یار, ہاں ویسے ہی بہت کرٹیسائز کرتے رہتے ہو میں دیکھتا ہوں. تو یہ جو بھی فیصلہ ہوا, چلو اس کٹ شاٹ, اب پھر الیکشن کمیشن پہ نہیں جاتا میں, جو بھی فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کابینہ بنے گی ہم اس میں ریویو کریں گے. جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں وہ بالکل کر سکتے تھے, جو پالیسی میٹرز پہ انہوں نے فیصلے کیے وہ ریویو ہوں گے, اور وہ سندھ کی مفاد میں, سندھ کے لوگوں کی مفاد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. جو بھی میں نے فیصلے غور سے دیکھے نہیں ہیں, میرا
حق بھی نہیں تھا کہ کابینہ کے کاغذات کو اس وقت میں دیکھ سکوں، میں نہیں تھا حکومت میں. تو آپ کی صرف رپورٹنگ پہ میں کوئی اپنا اوپینین نہیں فارم کر سکتا. وہ ایکچوئل کاغذات دیکھ کے کہ ہے کیا، اور پھر کابینہ کے سامنے پیش کر کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق اس صوبے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے، لیکن آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کے اندر لاریب کا بھی ایک قتل ہوا ہے، اب پھر تہاڑ ٹاؤن میں بھی ایک قتل اسی طرح کا ہوا ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم کے اندر قتل ہو رہے ہیں، لیکن ان کے قاتل جو ہے گرفتاری سے ہی بچتے ہیں. پھر آپ نے جو ایک پروگرام شروع کرنا تھا جو کیمرے لگانے کا، وہ بھی التوا کا شکار ہے. امن و امان کی صورتحال کے اندر وہ بولتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ کسی بھی شہر کے اندر جو کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمرے نصب جو ہونے چاہیے، وہ بھی منصوبہ بڑا التوا کا شکار چلتا جا رہا ہے. یہ صورتحال میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے امن و امان کی صورتحال تو میں نے خود کہا کہ میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اطمینان بخش نہیں ہے. کرائم بڑھ گیا، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ ٹیم ایک بنانے کے لیے میں سرا مشورے جاری ہیں، اور انشاءاللہ جلد چینج کریں گے ٹیم. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نی جرک ایکشن ہو اور میں 4 ٹرانسفر آج کر دوں اور پتہ چلے کہ جی صحیح بندہ نہیں لگا ہے ادھر، اور پھر 3 دن بعد یا ہفتے بعد کسی کو پھر ٹرانسفر کرنا پڑے. تو کوشش یہی ہے میری کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. اور ضرور چیف منسٹر اکیلا کام نہیں کرتا، اپنی کابینہ کے صلاح مشورے سے کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کابینہ جیسی فارم ہو جاتی ہے تو ہم وہ سٹیپس لیں گے انتظامی چینجز جو کرنی ہے ہم نے اس سلسلے میں. آپ نے بات کی سیف سٹی یا کیمراز والی، یہ میں آپ کو چلیں آپ نے سوال کر دیا. کل رات کو میں نے وہ سمری میرے پاس آئی تھی، 5.3 بلین غالباً ہے 5.3 ارب روپے کا جو اس کا فیز 1 ہے، اس کی میں نے کل رات کو ہی اپروو کی ہے. یہ سارا پروسیس ہو کے جیسی میرے پاس پہنچی تھی، میرے پاس 2 دن پہلے پہنچی تھی، مجھے تھوڑی سی لا کی انپٹ چاہیے تھی اس میں. کل کون سی تاریخ تھی؟ 5 تاریخ کو اوریجنلی میرے پاس پہنچی تھی، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے آپ 1 دن یا 2 دن کے اندر اس پہ اوپینین دیں. اپنی اوپینین آ گیا، کل میں نے وہ اپروو کر دی ہے. انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے کہ جلدی امپلیمنٹ ہو. عاجز جمالی 5.3 5.3 بلین اتنا ہی ہے. آئی کیس اپورٹ ہے. سوال کیا تھا اسی حال میں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں آپ کا نام لیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا یہ جو سندھ کی زمینیں دینے والا فیصلہ ہے یہ سابقہ حکومت نے کیا تھا، اور مشترکہ مفادات کے کونسل میں بھی بات ہوئی تھی، سابقہ وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس لیے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. کیونکہ اسی سارے دوست موجود تھے، باقاعدہ یہ کہا گیا تھا اس پریس کانفرنس میں. اس لیے آپ اپنا اوپینین اس پہ کلیئر کر لیں. میں آپ کو کلیئر آپ نے فیصلہ کیا کوئی ایسا فیصلہ کوئی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی، پروسیس میں ضرور چیزیں تھیں، اور مشترکہ مفاداتی کونسل میں تو یہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن میں پھر بھی ریویو کر لوں گا. لیکن کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا، ڈسکشن ضرور تھی. جبار ناصر صاحب، یا جس کا نام لیا جائے عبدالجبار ناصر صاحب. بھلے کریں یار، اکرم کو بھی ناراض نہ ہو. خوش کبھی نہیں ہوگا. ایک جو بھی امداد کا اعلان ہوتا ہے وہ اس کا انحصار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فہرست پر ہوتا ہے، اور دیگر صوبوں میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہاں پر ایک الگ صوبے کی اپنی طریقہ کار ہوتا ہے. کیا آپ اس مرتبہ صوبے کے حوالے سے کوئی الگ سے حکمت عملی بنائیں گے؟ کیونکہ بڑی تعداد لوگ ایسے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں، جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں. میں نہیں، میں وہ بتاؤں آپ کو، ہمارا سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہم نے نوٹیفائی کیا تھا، اور اس پہ کام شروع. اس کا کام یہی ہے کہ اب سندھ کی رجسٹری پوری بنائیں لوگوں کی، اس پہ کام چل رہا ہے. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بڑا روبسٹ، ہم نے بڑا اس کو، لوگوں کی شکایت ضرور ہوتی ہیں لیکن میرا خیال ہے بڑا روبسٹ سسٹم ہے. آپ نے باقی صوبوں کا ذکر کیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے یہ جب فیصلہ کیا تھا تو پنجاب صوبے نے بھی وہ شاید ڈیلیور کر رہے ہیں تھیلے، اور اس تھیلے کے اندر
10 किलो ग्राम आटा, 2 किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम घी, ये नोटिफाइड है उनका, 2 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम बेसन है। और इसकी कीमत जो बनती है, मैंने इनसे कहा था कि जी आज की मार्केट प्राइस निकाल लें, क्या कीमत बनती है, वो 3,428 रुपये बनती है। हमने जो एक लमसम 5,000 रुपये जो भी वो ख़रीदना चाहे रमज़ान में अपने लिए, इसलिए हमने वो हमेशा से मेरा ये और हमारी टीम का यही रहा है कि कैश देना बेहतर है, अगर क्लीनली साफ़ सुथरे तरीके से दे सकें वो देना बेहतर है कि मेरी क्या ज़रूरत है या आपकी क्या ज़रूरत है, आप उनके ऊपर छोड़ें कि क्या लेना है। और फिर उसमें इश्यूज़ होते तो ये इसी तरीके से। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा वाले ज़्यादा हमसे पैसे दे रहे हैं, 10,000 रुपये का एक पैकेज दे रहे हैं, रमज़ान फूड पैकेज जो उन्होंने कहा है, लेकिन वो दे रहे हैं 8,32,000 ख़ानदानों को। हमारी 4.4 मिलियन 44 लाख ख़ानदानों की स्कीम है। मेरे ख्याल है कि हम कुछ सूबे, लेकिन सबसे पहला हक़ इस सूबे के गरीब लोगों का है। 2-2 की बात बिल्कुल सही कि गरीब कोई बचना ही नहीं चाहिए, आप ऐसे करते क्यों हैं, लेकिन ये सोशल इल्स जो है ये कहीं दुनिया में, इवन अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क पे भी वेलफेयर होता है और उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है जिस पे उनको चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक ट्राई टेस्ट, और जैसे मैंने कहा इस्लाम में भी ज़कात का यही कॉन्सेप्ट है, तो उस पर नाराज़ नहीं चाहिए। अकरम बोलो, भाई साहब कर रहे सबके करेंगे, कह दिया जी अकरम। आपकी हुकूमत को इस वक्त अमन और गवर्नेंस के चैलेंजेस का तो सामना है, लेकिन कुछ सियासी चैलेंजेस भी हैं। वफाकी हुकूमत के साथ आपके पानी का, गैस का, बिजली का और एलएनजी का जो मामला है वो किस हद तक बेहतर होगा? क्या नई आने वाली जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ आपके वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह होंगे? दूसरा जो आपका जो सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। उस मुआहदे के तहत वो आइन में तरमीम करने का उनकी एक प्लानिंग है बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, और पीएसए प्रोविजन जो फाइनेंस कमीशन के हवाले से भी इसमें बात की है। तो इन चैलेंजेस को किस तरह आप बेहतर अंदाज में? अच्छा बात सुने, दोनों चीज़ें वफाकी हुकूमत के साथ कैसा हम उम्मीद करते हैं। हमने पहले भी 16 महीने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया है और इश्यूज़ रहे, हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं ये आपको बड़ा क्लियरली बता सकता हूँ जो मैंने 3.5 साल किसी और के साथ काम किया था उससे बहुत बड़ा फ़र्क था, बहुत बेहतरी आई थी। कम अज़ कम क्या मैं अप्रिशिएट करूँगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब फ्लड आया था तो उन्होंने 7-8 दौरे, मुझे याद नहीं है, सिंध के किए थे और सिंध के लोगों तक गए थे, जबकि उनसे पहले जो वज़ीर आज़म थे 2020 में भी फ्लड आया था, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा सूबा सिंध का दौरा करना। तो बहुत बड़ा फ़र्क था और हम चाहेंगे कि ये और बेहतर हों ताल्लुकात, और हम और नहीं चाहते, हम अपना हक़ चाहते हैं, अपने लोगों का हक़ चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पुरुम्मीद हूँ कि बेहतर होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या उसके बाद मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैंने वो आईनी तरामीम पढ़ी थी, अब मैं भूल गया हूँ, सच्ची बात बताता हूँ। मैं इसलिए भूल गया हूँ कि हम सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया उसमें शायद अब एक है कि जी PFC बनेगी और उसको आप आइन में डाल दें, तो मैं तो कह रहा हूँ PFC हमारे कानून में मौजूद है, हम 1 महीने के अंदर उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, 6 महीने के अंदर पूरी करेंगे। आईनी तरमीम में तो टाइम लगेगा, अगर होती है तो उसमें भी पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट करनी होगी आईनी तरमीम के लिए। तो मेरा सारा पॉइंट ये है कि किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अगर सिंध के लोगों के लिए कोई बेहतरी की चीज़ कहेगी, हम उनके साथ वो काम करेंगे। बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, कोई और इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई चीज़ वफाक हमसे नहीं बनवा सकती जो कि सिंध सूबे के लोगों के बेहतरी के लिए ना हो, चाहे उसमें कोई और फैक्टर हो। बड़ा क्लियर। जी वहीद, ये कल हमने सिंध असेंबली में एहतजाज भी किया था शहीद जानवर के हवाले से। 7 महीने होने वाले हैं, अभी तक एक भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ, 6 मरकज़ी कातिल शेरू जो है मेन
कल हमने शकील इमाम मेमन को भी ये वादे किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोफेशनल रेट असेसमेंट कमेटी उसमें मैटर पड़ा हुआ है, निगरान हुकूमत से उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही उषा को। तो इजाज़त है और दूसरा सवाल भी करूँ। दूसरा ये कि निगरान हुकूमत में जो भी इजलास हुए, चीफ मिनिस्टर आप थे, तो आपकी हुकूमत के खिलाफ हर प्रेस रिलीज एक चार्जशीट थी, अमन अमान का मामला हो, सेहत का मामला हो, हेल्थ का, उन्होंने हर मामले में बेएतमादी का इजहार किया कि काम नहीं हुआ है। विजिट किया, निगरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि काम नहीं हुआ है, स्कूल बर्बादी है, अस्पताल की बर्बादी है। और दूसरा अमन अमान के एक ही SSP चेहरे हैं, कोई 15, 20, 28, अगर कश्मीर में कोई परफॉर्म नहीं कर सकता उसको हैदराबाद लगाया जाता है, सफर में प्रोमोट करके लगाया जाता है। सजा जजा का कोई मैं दोनों खबर नहीं है, इसको थोड़ा वाज़ेह करें। मैं सबसे पहले तो शहीद जान मोहम्मद महार का जो केस है, 13 अगस्त को ये केस हुआ था, हमारी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, मैं अभी तक चीफ मिनिस्टर था, इसलिए कि नई चीफ मिनिस्टर ने ओथ नहीं उठाया था। उसी रात को जैसे मुझे पता चला था, हमने कोशिश भी की थी कि अगर उनको ट्रांसपोर्ट करके कराची लाया जाए, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, उनकी शहादत हो गई। 12 नॉमिनेटेड थे उस FIR में, और उनमें से मेरी अभी एज चीफ मिनिस्टर 5 लोग अरेस्ट हो गए थे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अक्यूज्ड एट लार्ज है, जिसमें शेर मोहम्मद सबसे बड़ा, ये डिटेल फॉलो अप मैं करता रहा हूँ इवन ड्यूरिंग केटेकर। एक दो बार जब मैं गया हूँ सखर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए थे, उन्होंने फैमिली के साथ ताज़ियत भी की थी, और उधर भी जो इंतज़ामिया थी, दो हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन इंतज़ामिया से कहा था कि इसको करें, हम इसको सीरियसली ले रहे हैं। रिसेंटली जैसे ही मैं आया वापस इस पर ब्रीफिंग ली थी, वहाँ कच्चे में फिर एक और झगड़ा हो गया था, आप लोग ज़्यादा, मैं डिटेल में नहीं जाता, जिसकी वजह से पुलिस को प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो कातिल गिरफ्तार ना हो, पुलिस के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैंने बड़ा क्लियरली उनको कह दिया है, और जैसे मैंने आपको कहा कि हम इस पर सीरियसली करेंगे। जहाँ तक उनको प्रोटेक्शन की बात है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, वील प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द फैमिली, उसमें कोई नहीं, मैं ख़त्म कर लूँ। दूसरा, आपने बात की क्रिटिसिज्म की, मैंने तो कहा ना, मैं क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। आप लोग को पता नहीं क्यों नाराज़ होते हो, आपको कोई कह देना तो काफ़ी बड़े नाराज़ हो जाते, मैं नहीं नाराज़ होता यार, मैं खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। क्रिटिसिज्म नहीं होगा, चाहे वो गलत हो, उससे चले, वो फिर मेरी ऊपर है ना कि मैं उसको एनालाइज करूँ कि ये सही क्रिटिसाइज़ कर रहा है मुझे या कोई गलत कर रहा है क्रिटिसाइज़। तो क्रिटिसिज्म बुरी बात नहीं है, मैं चाहूँगा ये कि क्रिटिसिज्म ऐसा हो जो कि जायज़ हो, ताकि मेरा वक्त बर्बाद ना हो नाजायज़ क्रिटिसिज्म को एड्रेस करते हुए। मैंने शुरू में ही कहा था ये। और जहाँ तक बात है, तो फैसला सिंध के लोगों ने सुना है, और सिंध के लोगों ने हमें इतनी ज़्यादा सीटें इस दफ़े दी हैं जो पहले हमने कभी नहीं ली, और ये कोई अनहोनी बात भी नहीं थी। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा लें, और मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि हम 90 से 95 सीटें जीतेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, हम 87 या 88 पे हैं जो हमने जीती हैं। तो मैं इतना कोई ऑफ नहीं था अपने टारगेट, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा था, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 90 से 95 भी हो जानी चाहिए थी। खैर, उसको छोड़ें। तो सिंध के लोगों ने फैसला दिया है, तो फिर आपके और किसी और के क्रिटिसिज्म पे मैं क्यों परेशान हूँ इतना। जी मजीद अब्बासी साहब, एक मिनट। मजीद अब्बासी साहब सीनियर आदमी है। हाँ, ख़त्म करते हैं यार, नमाज का टाइम भी है। अच्छा, अगले दफ़े कर लेंगे बाकी यार, नमाज का टाइम, नमाज बाकी कह रहे हैं हम नहीं थे यार। हाँ जी भाई साहब, क्या सर? कोविड आपने हाथ जोड़कर सिंध के अवाम से आपने माफी मांगी थी कि मैं हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसके बाद आपने सिंध में एक जाल बिछाया हेल्थ के बारे में, हॉस्पिटल बनाए किया, उसमें लोगों को बहुत फायदा हुआ। और आज इसके अलावा आप नए आपके तरजीहात में क्या 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 शामिल होंगी? नहीं, तो आप तीसरी बार आ रहे हैं। हाँ, इसमें देखिए, इसमें लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बेरोजगारी है,
میں بتاتا ہوں بھائی صاحب, میں یہ کہہ چکا ہوں, بتا چکا ہوں 2-3 بار. میں اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ جو اسمبلی میں دی تھی اس میں بھی بات کہی تھی. کووڈ میں میں نے معافی نہیں مانگی تھی, کووڈ میں نے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی تھی لوگوں سے کہ جو حکومتی اقدامات ہیں ان کو فالو کریں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں لوگوں نے جس طریقے سے کوآپریٹ کیا, اور ہم اس آزمائش سے گزر گئے. نقصانات ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر ایک کی کافی لوگوں کے نقصانات ہوئے. جہاں تک ترجیحات لا اینڈ آرڈر کے علاوہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے منشور ہے خاص طور پہ 10 نکاتی پروگرام جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل ٹاسک دیا ہے کہ صوبے 5 سال میں انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے ہر شخص کو صاف پینے کا پانی ملنا چاہیے, وہ ترجیحات میں شامل ہے. میرا خیال ہے